میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ ہم سب کو پتہ ہے آج میجر دھیان چند جی کا یوم پیدائش ہے اور ہمارا ملک ان کی یاد میں اسے قومی یوم کھیل کی شکل میں مناتا بھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس وقت میجر دھیان چند جی کی روح جہاں بھی ہوگی بہت ہی مسرت محسوس کر رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں بھارت کی ہاکی کا ڈنکا بجانے کا کام دھیان چند جی کی ہاکی نے کیا تھا، اور 4 دہائی بعد تقریباً 41 سال کے بعد بھارت کے نوجوانوں نے، بیٹے اور بیٹیوں نے ہاکی کے اندر پھر سے ایک بار جان بھر دی۔ اور کتنے ہی تمغے کیوں نہ مل جائیں، لیکن جب تک ہاکی میں میڈل نہیں ملتا، بھارت کا کوئی بھی شہری فتح کا مزہ نہیں لے سکتا ہے۔ اور اس بار اولمپک میں ہاکی کو تمغہ ملا، 4 دہائیوں کے بعد ملا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں میجر دھیان چند جی کے دل پر، ان کی روح پر، وہ جہاں ہوں گے وہاں کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اور دھیان چند جی کی پوری زندگی کھیل کے لیے وقف تھی، اور اس لیے آج جب ہمیں ملک کے نوجوانوں میں، ہمارے بیٹے بیٹیوں میں کھیل کی طرف جو رغبت نظر آ رہی ہے، والدین کو بھی بچے اگر کھیل میں آگے جا رہے ہیں تو خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جو رغبت نظر آ رہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہی میجر دھیان چند جی کو بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ ساتھیو، جب کھیل کود کی بات ہوتی ہے نا، تو فطری ہے ہمارے سامنے پوری نوجوان نسل نظر آتی ہے، اور جب نوجوان نسل کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، کتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ نوجوان کا من بدل چکا ہے، اور آج کا نوجوان من گھسے پٹے پرانے طور طریقوں سے کچھ نیا کرنا چاہتا ہے۔ آج کا نوجوان من بنے بنائے راستوں پر چلنا نہیں چاہتا ہے، وہ نئے راستے بنانا چاہتا ہے، اننون جگہ پر قدم رکھنا چاہتا ہے۔ منزل بھی نئی، اہداف بھی نئے، راہ بھی نئی اور چاہ بھی نئی۔ ارے ایک بار من میں ٹھان لیتا ہے نا، نوجوان جی جان سے جڑ جاتا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی کچھ وقت پہلے ہی ہندوستان نے اپنی اسپیس سیکٹر کو اوپن کیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان نسل نے اس موقع کو پکڑ لیا، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کالجوں کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے نوجوان بڑھ چڑھ کر آگے آئے ہیں، اور مجھے پورا بھروسہ ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی تعداد ایسے سیٹلائٹس کی ہوگی جو ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے طالب علموں نے، ہمارے کالج نے، ہماری یونیورسٹیز نے، لیب میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس نے کام کیا ہوگا۔ اسی طرح آج جہاں بھی دیکھو، کسی بھی خاندان میں جاؤ، کتنا ہی خوشحال خاندان ہو، پڑھے لکھے خاندان ہوں، لیکن اگر خاندان میں نوجوان سے بات کرو تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی خاندانی روایت سے ہٹ کر کہتا ہے، میں تو اسٹارٹ اپ کروں گا، اسٹارٹ اپس میں چلا جاؤں گا، یعنی رسک لینے کے لیے اس کا من اچھل رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اسٹارٹ اپ کلچر کا فروغ ہو رہا ہے، اور میں اس میں روشن مستقبل کے امکانات دیکھ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ملک میں کھلونوں کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب ہمارے نوجوانوں کے دھیان میں یہ موضوع آیا تو انہوں نے بھی من میں ٹھان لیا کہ دنیا میں ہندوستان کے کھلونوں کی پہچان کیسے بنے، اور نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، اور دنیا میں کھلونوں کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، 6-7 لاکھ کروڑ کا مارکیٹ ہے۔ آج ہندوستان کا حصہ بہت کم ہے، لیکن کھلونے کیسے بنانا، کھلونوں کا تنوع کیا ہے، کھلونوں میں ٹیکنالوجی کیا ہو، چائلڈ سائیکولوجی کے مطابق کھلونے کیسے ہوں، آج ہمارے ملک کا نوجوان اس طرف توجہ مرکوز کر رہا ہے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ساتھیو، ایک بات اور جو من کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے اور اعتماد کو اور مستحکم بھی کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے مارک کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں عادت بن چکی تھی، ہوتی ہے، چلو یار چلتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے ملک کا نوجوان اب بہترین کی طرف اپنے آپ کو مرکوز کر رہا ہے، سب سے بہتر کرنا چاہتا ہے، سب سے بہترین انداز میں کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ملک کی بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ ساتھیو، اس بار اولمپک نے بہت بڑا تاثر پیدا کیا ہے۔ اولمپک کے کھیل مکمل ہوئے، ابھی پیرا اولمپکس چل رہا ہے۔ ملک کو ہمارے اس کھیل کے شعبے میں جو کچھ بھی ہوا، دنیا کے مقابلے میں بھلے کم ہوگا، لیکن اعتماد بھرنے کے لیے تو بہت کچھ ہوا۔ آج نوجوان صرف اسپورٹس کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس سے وابستہ امکانات کی طرف بھی دیکھ رہا ہے،
اس کے پورے ایکو سسٹم کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہے، اس کی صلاحیت کو سمجھ رہا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں خود کو جوڑنا بھی چاہتا ہے۔ اب وہ کنونشنل چیزوں سے آگے جا کر نیو ڈسپلنز کو اپنا رہا ہے۔ اور میرے ہم وطنوں، جب اتنا مومنٹم آیا ہے، ہر خاندان میں کھیل کی بات چیت شروع ہوئی ہے، آپ ہی بتائیے مجھے، کیا یہ مومنٹم کو اب تھمنے دینا چاہیے، رکنے دینا چاہیے؟ جی نہیں، آپ بھی میری طرح ہی سوچتے ہوں گے۔ اب ملک میں کھیل کود، اسپورٹس مین اسپرٹس اب رکنا نہیں ہے۔ اس مومنٹم کو خاندانی زندگی میں، سماجی زندگی میں، قومی زندگی میں مستقل بنانا ہے، توانائی سے بھر دینا ہے، لگاتار نئی توانائی سے بھرنا ہے۔ گھر ہو، باہر ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، ہمارے کھیل کے میدان بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ سب کھیلیں، سب کھلیں، اور آپ کو یاد ہے نا، میں نے لال قلعہ سے کہا تھا، سب کا پریاس، جی ہاں، سب کا پریاس، سب کی کوشش سے ہی ہندوستان کھیلوں میں بلندی حاصل کر سکے گا، جس کا وہ حقدار ہے۔ میجر دھیان چند جی جیسے لوگوں نے جو راہ بتائی ہے، اس میں آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ برسوں بعد ملک میں ایسا دور آیا ہے کہ کھیلوں کے تئیں خاندان ہو، سماج ہو، ریاست ہو، ملک ہو، ایک من سے سب لوگ جڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الگ الگ طرح کے اسپورٹس میں مہارت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ گاؤں گاؤں کھیلوں کے مسابقے لگاتار ہوتے رہنے چاہیے۔ مسابقے میں سے ہی کھیل کی وسعت ہوتی ہے، کھیل کا فروغ ہوتا ہے، کھلاڑی بھی اسی میں سے نکلتے ہیں۔ آئیے ہم سب اہل وطن اس مومنٹم کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، جتنا تعاون ہم کر سکتے ہیں، سب کا پریاس اس اصول سے شرمندہ تعبیر کر کے دکھائیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، کل جنماشٹمی کا عظیم تہوار بھی ہے۔ جنماشٹمی کا یہ تہوار یعنی بھگوان شری کرشن کی پیدائش کا تہوار۔ ہم بھگوان کی تمام شکلوں سے متعارف ہیں، نٹ کھٹ کنہیا سے لے کر کے عظیم شکل اختیار کرنے والے کرشن تک، شاستر سامرتھیہ سے لے کر ششستر سامرتھیہ والے کرشن تک۔ فن ہو، خوبصورتی ہو، نغمگی ہو، کہاں کہاں کرشن ہیں۔ لیکن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جنماشٹمی سے کچھ دن قبل میں ایک ایسے دلچسپ تجربے سے گزرا ہوں تو میرا من کرتا ہے یہ باتیں میں آپ سے کروں۔ آپ کو یاد ہوگا، اس مہینے کی 20 تاریخ کو بھگوان سومناتھ مندر سے متعلق تعمیری کاموں کا افتتاح کیا گیا ہے۔ سومناتھ مندر سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ہی بھالکا تیرتھ ہے۔ یہ بھالکا تیرتھ وہ ہے جہاں بھگوان شری کرشن نے زمین پر اپنے آخری لمحات گزارے تھے۔ ایک طرح سے اس لوک کی ان کی لیلاؤں کا وہاں اختتام ہوا تھا۔ سومناتھ ٹرسٹ کے ذریعے اس سارے علاقے میں ترقی کے بہت سارے کام چل رہے ہیں۔ میں بھالکا تیرتھ اور وہاں ہو رہے کاموں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک خوبصورت سے آرٹ بک پر پڑی۔ یہ کتاب میری رہائش گاہ کے باہر کوئی میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس میں بھگوان شری کرشن کی متعدد شکلیں، متعدد شاندار تصویریں تھیں، بڑی دلکش تصویریں تھیں اور بڑی میننگ فل تصویریں تھیں۔ میں نے کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کیا تو میرا تجسس ذرا اور بڑھ گیا۔ جب میں نے اس کتاب اور ان ساری تصاویر کو دیکھا اور اس پر میرے لیے ایک پیغام لکھا اور تو جو وہ پڑھا تو میرا من کر گیا کہ میں ان سے ملوں، جو کتاب میرے گھر کے باہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مجھے ان سے ملنا چاہیے، تو میرے آفس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ دوسرے ہی دن ان کو ملنے کے لیے بلایا اور میرا تجسس اتنا تھا، آرٹ بک کو دیکھ کر کے، شری کرشن کی الگ الگ شکلوں کو دیکھ کر کے، اسی تجسس میں میری ملاقات ہوئی جدورانی داسی جی سے۔ وہ امریکن ہیں، پیدائش امریکہ میں ہوئی، پرورش و پرداخت امریکہ میں ہوئی۔ جدورانی داسی جی اسکون سے جڑی ہیں، ہرے کرشنا موومنٹ سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے، بھکتی آرٹس میں وہ ماہر ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ابھی 2 دن بعد ہی 1 ستمبر کو اسکون کے بانی شریل پربھو پاد سوامی جی کا 125واں یوم پیدائش ہے۔ جدورانی داسی جی اسی سلسلے میں بھارت آئی تھیں۔ میرے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ جن کی پیدائش امریکہ میں ہوئی، جو ہندوستانی احساسات سے اتنی دور رہیں، وہ آخر کیسے بھگوان شری کرشن کی اتنی دلکش تصاویر بنا لیتی ہیں۔ میری ان سے لمبی بات ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ Jadurani ji, Hare Krishna. I have read
a little about Bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, Bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries a flute, how all of his senses can act for any other sense. And Srimad Bhagavatam, Baraha Bitang Natavaravapum Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadurani ji. Hare Krishna. साथियों, दुनिया के लोग जब आज हिंदुस्तानी फिक्र और फलसफे के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन अजीम रिवायत को आगे लेकर जाएं। जो फानी है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो लाफानी है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने त्यौहार मनाएं, उसकी इल्मियत को समझें, उसके पिना मानी को समझें। इतना ही नहीं, हर त्यौहार में कोई न कोई पैगाम है, कोई न कोई अखलाकियात है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली नस्लों के लिए विरासत की शक्ल में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी अहले वतन को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, इस कोरोना के दौर में सफाई सुथराई के सिलसिले में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी। मुझे भी लगता है कि सफाई सुथराई की मुहिम को हमें जर्रा बराबर भी ओझल नहीं होने देना है। मुल्क की तामीर के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसकी मिसालें हमें तरगीब भी देती हैं और कुछ करने के लिए एक नई तवानाई भर देती हैं, नया अज़्म भर देती हैं, हमारे अज़्म में रूह फूंक देती हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत मुहिम की बात आती है तो इंदौर का नाम ही आता है, क्योंकि इंदौर ने सफाई सुथराई के सिलसिले में अपनी ख़ास पहचान बनाई है और इंदौर के शहरी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। हमारा ये इंदौर कई बरसों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत की इस रैंकिंग से मुतमईन होकर बैठना नहीं चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, वो नए वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बगैर ट्रीटमेंट के
کوئی بھی سیویج کسی عوامی آبی ذخیرے میں نہیں ڈالا جاتا۔ یہاں کے شہریوں نے خود آگے آ کر اپنی نالیوں کو سیور لائن سے جوڑا ہے، سوچھتا مہم بھی چلائی ہے، اور اس وجہ سے سرسوتی اور کان ندیوں میں گرنے والا گندا پانی بھی کافی کم ہوا ہے اور بہتری نظر آ رہی ہے۔ آج جب ہمارا ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ سوچھ بھارت مہم کے عہد کو ہمیں کبھی بھی سست نہیں پڑنے دینا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنی زیادہ شہر واٹر پلس سٹی ہوں گے اتنی ہی صفائی ستھرائی بھی بڑھے گی، ہماری ندیاں بھی صاف ہوں گی اور پانی بچانے کی انسانی ذمہ داری نبھانے کے سنسکار بھی ہوں گے۔ ساتھیو، میرے سامنے ایک مثال بہار کے مدھوبنی سے آئی ہے۔ مدھوبنی میں ڈاکٹر راجندر پرساد ایگریکلچرل یونیورسٹی اور وہاں کے مقامی زرعی سائنس مرکز نے مل کر ایک اچھی کوشش کی ہے۔ اس کا فائدہ کسانوں کو تو ہو ہی رہا ہے، اس سے سوچھ بھارت مہم کو بھی نئی طاقت مل رہی ہے۔ یونیورسٹی کی اس پہل کا نام ہے سکھیت ماڈل۔ سکھیت ماڈل کا مقصد ہے گاؤں میں آلودگی کو کم کرنا۔ اس ماڈل کے تحت گاؤں کے کسانوں سے گوبر اور گھروں سے نکلنے والا دیگر کچرا جمع کیا جاتا ہے، اور بدلے میں گاؤں والوں کو رسوئی گیس سلنڈر کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ جو کچرا گاؤں سے جمع ہوتا ہے اس کے نمٹارے کے لیے ورمی کمپوسٹ بنانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی سکھیت ماڈل کے 4 فائدے تو سیدھے سیدھے نظر آتے ہیں۔ ایک تو گاؤں کو آلودگی سے پاک، دوسرا گاؤں کو گندگی سے پاک، تیسرا گاؤں والوں کو رسوئی گیس سلنڈر کے لیے پیسے، اور چوتھا گاؤں کے کسانوں کو نامیاتی کھاد۔ آپ سوچئے، اس طرح کی کوششیں ہمارے گاؤں کی طاقت کتنی زیادہ بڑھا سکتی ہیں۔ یہی تو خود کفیلی کا موضوع ہے۔ میں ملک کی ہر ایک پنچایت سے کہوں گا کہ ایسا کچھ کرنے کا وہ بھی اپنے یہاں ضرور کچھ سوچیں۔ اور ساتھیو، جب ہم ایک ہدف لے کر نکل پڑتے ہیں نا تو نتیجوں کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہمارے تامل ناڈو میں شیو گنگا ضلع کی کانجی رنگال پنچایت، دیکھیے اس چھوٹی سی پنچایت نے کیا کیا۔ یہاں پر آپ کو ویسٹ سے ویلتھ کا ایک اور ماڈل دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں گرام پنچایت نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کچرے سے بجلی بنانے کا ایک لوکل پروجیکٹ اپنے گاؤں میں لگا دیا ہے۔ پورے گاؤں سے کچرا جمع ہوتا ہے، اس سے بجلی بنتی ہے، اور بچے ہوئے پروڈکٹس کو جراثیم کش کی شکل میں بیچ بھی دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے اس پاور پلانٹ کی صلاحیت یومیہ 2 ٹن کچرے کے نمٹارے کی ہے۔ اس سے بننے والی بجلی گاؤں کی اسٹریٹ لائٹس اور دوسری ضرورتوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے پنچایت کا پیسہ تو بچ ہی رہا ہے، وہ پیسہ ترقی کے دیگر کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، تمل ناڈو کے شیو گنگا ضلع کی ایک چھوٹی سی پنچایت ہم سبھی اہل وطن کو کچھ کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ کمال ہی کیا ہے نا انہوں نے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، من کی بات اب بھارت کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی ہے۔ دنیا کے الگ الگ گوشے میں بھی من کی بات ہوتی ہے، اور بیرون ملک رہنے والے ہمارے ہندوستانی برادری کے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے بہت سی نئی جانکاریاں دیتے رہتے ہیں، اور مجھے بھی کبھی کبھی من کی بات میں بیرون ممالک میں جو انوکھے پروگرام چلتے ہیں اس کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے۔ آج بھی میں آپ کا کچھ ایسے لوگوں سے تعارف کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13-विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34+ टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90
ساتھیو، زبان تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ریڈیو پر سنسکرت میں بات کی جا رہی ہے اور جو بات کر رہی ہیں وہ ہیں آر جے گنگا۔ آر جے گنگا گجرات کے ریڈیو جاکیز کے گروپ کی ایک ممبر ہیں۔ ان کے اور بھی ساتھی ہیں جیسے آر جے نیلم، آر جے گرو اور آر جے ہیتل۔ یہ سبھی لوگ مل کر گجرات میں کیوڑیا میں اس وقت سنسکرت زبان کا احترام بڑھانے میں مصروف ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا، یہ کیوڑیا وہی ہے جہاں دنیا کا سب سے اونچا اسٹیچو، ہمارے ملک کا افتخار اسٹیچو آف یونٹی جہاں پر ہے، اس کیوڑیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ سب ایسے ریڈیو جاکی ہیں جو ایک ساتھ کئی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ گائیڈ کی شکل میں بھی اپنی خدمات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کمیونٹی ریڈیو انیشیٹو ریڈیو یونٹی 90 FM اس کی نشریات کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ آرجیز اپنے سامعین سے سنسکرت زبان میں بھی بات کرتے ہیں، انہیں سنسکرت میں جانکاری فراہم کراتے ہیں۔ ساتھیو، ہمارے ہاں سنسکرت کے بارے میں کہا گیا ہے، امرتم سنسکرتم متر سرسم سرلم وچیا ایکتامولکم راشٹریہ گیان وگیان پوشکم، یعنی ہماری سنسکرت زبان دلکش بھی ہے، آسان بھی ہے۔ سنسکرت اپنے افکار، اپنے ادب کے توسط سے یہ علم، سائنس اور قوم کے اتحاد کی بھی پرداخت کرتی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے۔ سنسکرت ادب میں انسانیت اور علم کا ایسا ہی الہامی فلسفہ ہے جو کسی کو بھی راغب کر سکتا ہے۔ حال ہی میں مجھے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کو ملا جو بیرون ممالک میں سنسکرت پڑھانے کا حوصلہ بخش کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں جناب رٹگر کورٹن ہارسٹ، جو آئرلینڈ میں سنسکرت کے جانے مانے عالم اور استاد ہیں اور وہاں کے بچوں کو سنسکرت پڑھاتے ہیں۔ ادھر ہمارے یہاں مشرق میں بھارت اور تھائی لینڈ کے بیچ ثقافتی رشتوں کی مضبوطی میں سنسکرت زبان کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر چراپت پرپنڈو ودیا اور ڈاکٹر کسما رکشمنی، یہ دونوں تھائی لینڈ میں سنسکرت زبان کی نشر و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تھائی اور سنسکرت زبان میں تقابلی ادب کی تخلیق بھی کی ہے۔ ایسے ہی ایک پروفیسر ہیں جناب بورس جاخرن، رشیا میں ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں یہ سنسکرت پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کئی ریسرچ پیپر اور کتابیں شائع کی ہیں۔ انہوں نے کئی کتابوں کا سنسکرت سے روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح سڈنی سنسکرت اسکول آسٹریلیا کے ان اہم اداروں میں سے ایک ہے جہاں طلبہ کو سنسکرت زبان پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اسکول بچوں کے لیے سنسکرت گرامر کیمپ، سنسکرت ڈرامہ اور سنسکرت ڈے جیسے پروگراموں کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ ساتھیو، حال کے دنوں میں جو کوششیں ہوئی ہیں ان سے سنسکرت کو لے کر ایک نئی بیداری آئی ہے۔ اب وقت ہے کہ اس سمت میں ہم اپنی کوشش اور بڑھائیں۔ ہماری وراثت کو سنوارنا، اس کو سنبھالنا، نئی نسل کو دینا، یہ ہم سب کا فرض ہے اور آنے والی نسلوں کا اس پر زیادہ حق بھی ہے۔ اب وقت ہے ان کاموں کے لیے بھی سب کی کوشش زیادہ بڑھے۔ ساتھیو، اگر آپ اس طرح کی کوشش میں مصروف ایسے کسی بھی شخص کو جانتے ہیں، ایسی کوئی جانکاری آپ کے پاس ہے تو برائے مہربانی #celebratingsanskrit کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان سے متعلق جانکاری ضرور شیئر کریں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اگلے کچھ دنوں میں ہی وشوکرما جینتی بھی آنے والی ہے۔ بھگوان وشوکرما کو ہمارے یہاں دنیا کی تخلیقی صلاحیت کی علامت مانا گیا ہے۔ جو بھی اپنی صلاحیت سے کسی شے کی تعمیر کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہو، سافٹ ویئر ہو یا پھر سیٹلائٹ، یہ سب بھگوان وشوکرما کا انکشاف ہے۔ دنیا میں بھلے اسکل کی پہچان آج نئے طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارے رشیوں نے تو ہزاروں سالوں سے اسکل اور اسکیل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسکل کو، ہنر کو، مہارت کو اعتقاد سے جوڑ کر ہمارے فلسفہ حیات کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہمارے ویدوں نے بھی کئی سوکت بھگوان وشوکرما کو وقف کیے ہیں۔ کائنات کی جتنی بڑی تخلیقات ہیں، جو بھی نئے اور بڑے کام ہوئے ہیں، ہمارے شاستروں میں ان کا سہرا بھگوان وشوکرما کو ہی دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ اور انوویشن ہوتا ہے وہ اسکلز کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بھگوان وشوکرما کی جینتی اور پوجا کے پیچھے یہی فکر ہے، اور ہمارے شاستروں میں یہ بھی کہا گیا ہے، وشوم کرت سنکرم ویا پارو یسسہ وشوکرما، یعنی جو تخلیق اور تعمیر سے متعلق سبھی کام کرتا ہے وہ وشوکرما ہے۔ ہمارے شاستروں کی نظر میں
ہمارے آس پاس تعمیر اور تخلیق میں مصروف جتنے بھی اسکلڈ ہنرمند لوگ ہیں وہ بھگوان وشوکرما کی وراثت ہیں. ان کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ سوچ کر دیکھیے، آپ کے گھر میں بجلی کی کچھ دقت آ جائے اور آپ کو کوئی الیکٹریشین نہ ملے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے کتنی بڑی پریشانی آ جائے گی. ہماری زندگی ایسے ہی بے شمار اسکلڈ لوگوں کی وجہ سے چلتی ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیے، لوہے کا کام کرنے والے ہوں، مٹی کے برتن بنانے والے ہوں، لکڑی کا سامان بنانے والے ہوں، بجلی کا کام کرنے والے ہوں، گھروں میں پینٹ کرنے والے ہوں، صفائی اہلکار ہوں، یا پھر موبائل لیپ ٹاپ کا ریپیئر کرنے والے، یہ سبھی ساتھی اپنی اسکل کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں. جدید شکل میں یہ بھی وشوکرما ہی ہیں. لیکن ساتھیو، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ کبھی کبھی یاد دہانی بھی کراتا ہے. جس ملک میں، جہاں کی ثقافت میں، روایت میں، فکر میں ہنر کو، اسکل مین پاور کو بھگوان وشوکرما کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو، وہاں حالات کیسے بدل گئے. ایک وقت ہماری خاندانی زندگی، سماجی زندگی، قومی زندگی پر مہارت کا بہت بڑا اثر رہتا تھا. لیکن غلامی کے طویل دور میں ہنر کو اس طرح کا اعزاز دینے والا جذبہ آہستہ آہستہ بھولا بسرا ہو گیا. سوچ کچھ ایسی بن گئی کہ ہنر پر مبنی کاموں کو چھوٹا سمجھا جانے لگا. اور اب آج دیکھیے، پوری دنیا سب سے زیادہ ہنر یعنی اسکل پر ہی زور دے رہی ہے. بھگوان وشوکرما کی پوجا بھی صرف رسومات سے ہی پوری نہیں ہوئی. ہمیں ہنر کو عزت دینی ہوگی. ہنر مند ہونے کے لیے محنت کرنی ہوگی. ہنر مند ہونے کا فخر ہونا چاہیے. جب ہم کچھ نہ کچھ نیا کریں، کچھ انوویٹ کریں، کچھ ایسا تخلیق کریں جس سے سماج کا فائدہ ہو، لوگوں کی زندگی آسان بنے، تب ہماری وشوکرما پوجا برابر ہوگی. آج دنیا میں اسکل لوگوں کے لیے مواقع کی کمی نہیں ہے. ترقی کے کتنے سارے راستے آج اسکل سے تیار ہو رہے ہیں. تو آئیے اس بار ہم بھگوان وشوکرما کی پوجا پر اعتقاد کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام کو بھی اپنانے کا عہد کریں. ہماری پوجا کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اسکل کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اسکلڈ لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، انہیں پوری عزت بھی دیں گے. میرے پیارے ہم وطنوں، یہ وقت آزادی کے 75ویں سال کا ہے. اس سال تو ہمیں ہر دن نئے عہد لینے ہیں، نیا سوچنا ہے اور کچھ نیا کرنے کا اپنا جذبہ بڑھانا ہے. ہمارا ہندوستان جب آزادی کے 100 سال پورے کرے گا، تب ہمارے یہ عہد ہی اس کی کامیابی کی بنیاد میں نظر آئیں گے. اس لیے ہمیں یہ موقع جانے نہیں دینا ہے. ہمیں اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ تعاون دینا ہے. اور ان کوششوں کے درمیان ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی ہے، دوائی بھی، کڑائی بھی. ملک میں 62 کروڑ سے زیادہ ویکسین کی ڈوز دی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط رکھنا ہے، محتاط رہنا ہے. اور ہاں، ہمیشہ کی طرح جب بھی آپ کچھ نیا کریں، نیا سوچیں، تو اس میں مجھے بھی ضرور شامل کریے گا. مجھے آپ کے خطوط اور میسیجز کا انتظار رہے گا. اس امید کے ساتھ آپ سبھی کو آنے والے تہواروں کی ایک بار پھر ڈھیروں مبارکباد. بہت بہت شکریہ. نمسکار.